تو انسان کو نہ کچھ طبی ضروریات ہوتی ہیں زندہ رہنے کے لیے، جس طرح کہ اسے 24 گھنٹوں میں کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مسلسل اسے 24 گھنٹے کوئی چیز کھانے پینے کو نہ دی جائے تو انسان لڑکھڑا جاتا ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ نے طبی ضرورت رکھی ہے، اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری ذہنی کیفیات سلامت نہیں ہیں۔ جس طرح انسان کو کھانے کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، سونے کی ضرورت ہے، سانس لینے کی ضرورت ہے، بڑی نہیں بالکل اسی طرح زندگی میں محبت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں سارا کچھ موجود ہے، بہترین اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، اچھا گھر بنا ہوا ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ خاص غور کرنا میری بات پر، ہر چیز موجود ہے، بس میاں بیوی کا آپس میں پیار کا رشتہ نہیں۔ بتائیں گھر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے؟ کہ جو بہت سارے لوگ باہر تلخ نظر آتے ہیں نا آپ کو، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے تھے۔ یہ جو گھر کے اندر تلخیاں ہوتی ہیں یہ بندہ باہر بھی لے کے آتا ہے، اور یہ بہت سارے لوگ جو آپ کو بڑی جلدی پریشان دکھائی دینے لگتے ہیں، یہ کچھ تھوڑے سے قابل رحم بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ شاید وہ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکے، لیکن اگر اس کے گھر میں بظاہر ظاہری دولت تھوڑی بھی ہو، فریزر میں کوئی تازہ پھل اور سبزی نہ بھی موجود ہو، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، بچے محبت کرتے ہوں، بھائیوں کے درمیان تناؤ کی پوزیشن نہ ہو، تو یقین کرنا کچے مکان میں بھی وقت بڑا ہی اچھا گزر جاتا ہے۔ بلکہ یاد کرتا ہے انسان ان لمحات کو جن لمحات میں اس کے پاس ظاہری دولت تو نہیں تھی لیکن محبت، پیار اور خلوص تھا۔ محبت بڑی، دیکھیں انسان کی جاب اس کے اپنے شہر میں ہو جائے، سیلری پیکج بڑا اچھا ہو، آنے جانے میں بھی آسانی ہو، الاؤنسز بھی ملتے ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن اچانک جس جگہ وہ ملازمت کرتا ہے وہاں تلخی ہو جائے، عملے کے ساتھ، آفیسرز کے ساتھ حالات خراب ہو گئے، تو ساری آسانیوں کے باوجود بندے کا نوکری پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کہتا میں نے نہیں جاب کرنی، ریزائن کر رہا ہوں، ٹرانسفر لے رہا ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کیوں؟ ہر شے ہے پر محبت، آپ سمجھ لیں بات کو، محبت اتنی ضروری ہے کہ دین اسلام نے حضور کی محبت کو ہی ایمان قرار دے دیا۔ اللہ رسول سے اگر بندے کا رشتہ محبت کرنا ہو تو آپ یقین کریں دین کے بہت سارے کام بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، معاذ اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ ترجیحی بنیادوں پر دین کا کام نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ذمہ داری کو بوجھ سمجھنا اور ہے اور ذمہ داری سے پیار کر لینا اور ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ جب آپ کا لہجہ پیار والا ہوتا ہے، آپ کو محبت ہوتی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، انہیں پیار ہو جاتا ہے مالک سے، انہیں یہ جو ساری رات لوگ نماز پڑھتے تھے نا، انہیں محبت ہو گئی تھی رب تعالیٰ سے، پیار ہو جاتا ہے نا کسی سے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر کسی شخص کے ساتھ انسان کی طبیعت میچ نہ ہوتی ہو تو 20 منٹ نہیں بندہ اس کے پاس بیٹھ سکتا۔ ان لوگوں کو محبت ہو گئی تھی، تو وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اب لمبے سجدے، لمبے قیام، اپنی زندگی میں مزاج اگر محبت والا مل جائے، اللہ سے بھی محبت، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو اس بات کو پورا کھول کے بیان کیا، اور میں جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ جملوں اور لفظوں میں قید بھی نہیں کی جا سکتی، محبت جذبات میں ہوتی ہے۔ ادب جس کو ہم لفظ ادب کہتے ہیں نا، اس کی بھی عملی صورتیں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ بڑی شفقت سے آپ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں لیکن بعد جا کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کس طرح کام نکالا تھا۔ اس کی کوئی صورتیں بنانا ضروری نہیں ہوتا، ادب تو آپ کے دل میں ہے کہ آپ کسی کا اکرام کتنا زیادہ کرتے ہیں۔
ایک بزرگ ایک دفعہ ایک جگہ پہ فرمانے لگے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں دست بوسی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں، تو مجھ سے لوگوں نے شکوہ کیا کہ فلاں آدمی سے آپ فلاں مرید سے پیار بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ آپ کے سامنے جھکتا ہو یا دست بوسی کرتا ہو۔ کہ تو لوگوں میں شکوہ تھا تو میں نے ایک دن سب کے بیچ ہی پوچھ لیا، میں نے اس سے کہا صاحب تم نے کبھی ہاتھ نہیں چومے؟ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور منہ اس کا نہیں۔ فرمانے لگے ابھی صدر کو کیا صورت دیں گے، اس کی عملی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی کوئی خاص صورتیں ہوتی ہیں تو تب یہ ظاہر ہوتا ہے۔ آرام سے دیکھے تو یہ میرے نبی پاک کی امت ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ سارے لوگ ہی برے ہو گئے، اچھا بچہ ہی کوئی نہیں؟ جب تک آپ اپنی طبیعت میں اپنے مزاج میں تھوڑا دل کو بڑا نہیں کرتے تب تک آپ کے اندر محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ جو عنوان آج جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جو دن آج ہم منا رہے ہیں، یاد رکھنا یہ تو اتنی بڑی بات کر دی قرآن پاک نے، اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ خود بخود جھک جاتی، سیدہ پاک کا نام آتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، تو 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا، تو ان کے کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں، تو اس نے بھی فوراً تنقید کی، کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے امام کو امام اعظم، مفتی کو مفتی اعظم، تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو، میرے سوال کا جب جواب دیں گے جب پتہ چلے گا نا۔ وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اس نے آتے ہی سوال کیا، کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں، میرا ایک سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام تو بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہیں، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے آتا نہیں، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا، آپ دیکھیے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت کرنا، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہوں۔ آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف ناروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا صدر صاحب کا، بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھے، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے، وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے بھی دیر کے لیے، علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا، اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ
امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں، 15,000 کی تلاوت، 25,000 کی نعت، 40,000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم لے لے کا مظاہرہ کرتے ہو۔ عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں، میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ تھے، پرانے لوگ تھے، ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت تھی، اس میں تھوڑا جذبہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی، بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا، کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کو پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے 10 محرم کو امام حسین کی نیاز بتانا۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہ اماں جی نے پوچھا استادہ کو ختم پڑا دے بھی ہو جاتا ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہیں، مطلب ٹوٹیاں بھی اس کا حصہ ہیں سارے ثواب کا، چھوڑ کے کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی۔ تو ماں ہوتی ہے، اماں جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استادہ میں، جہاں جا کے نہ میں ٹوٹیاں لے آ کے دے، میں اپنے بزرگوں تو یہی سنے ہیں۔ تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی تلخی ہوئی، بڑا میں مشکل سے گیا، وہ میں خرید کے لا کے میں نے پیش کی، تو اس دن میں نے تھوڑے سے، اللہ مجھے معاف کرے، سخت جملوں میں کہا، میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں، مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ آخر بانٹی تو کھیر ہے، کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں، پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے، کوئی ضروری ہے؟ تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے، اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے، پھر میرا ماتھا بھی چوما، فرمانے لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ ہے کسی نے دینی ہے، پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی، پھر جو دے دیا سو، یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھی، آپ دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر گیا تو زبان سے اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ کس کے نام کا ہے؟ میں بڑے درد سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میلاد شریف پہ اگرچہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب اس کو لنگر کہتے ہو امام حسین کے نام کا تو خدا را ایک دانہ زمین پہ نہ گرنے دینا، تمہیں پتہ نہیں نسبت کس کے ساتھ ہے، تم ذرا دیکھنا اکرام کس کے ساتھ، وہ جذبات کا خاص رشتہ، وہ قلبی کیفیات نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بلندی ہے، کیا درجہ ہے، یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث، لیکن دوستو بندہ بڑا ہو جائے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں، اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کو بڑا ہی نہیں رہا، میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا، میری کوئی نسبت ہی نہیں رہی، اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھولا، اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے، اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں میں جوان ہوں۔
تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو، میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں، نسبت رسول کا قسم اٹھا کے کہا حضرت صدیق اکبر نے قسم، حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں، جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت، جو پہلے سے صدیق، میرے صدیق نہیں صدیق اکبر، جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم اٹھا کے، میں کہتا ہوں وہ ذوق وہ بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو، لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے، ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہماری کیفیات جو تبدیل ہونی چاہیے، ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے، تصویروں کا رنگ آ رہا ہے، اس میں کوئی اور جلوے اب دکھائی دینے لگے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، میں نے کہا ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی صدیق ہیں، پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کے رشتے عزیز ہیں، اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ محبوب ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں، فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے، کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر، ان کے بیٹے مسلمان ہیں، بیٹیاں مسلمان ہیں، پوتے نواسے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، 3 نسلیں، اب بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں، اب آج والد بھی آ گئے، اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے، بحث کرے، حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں، سارا کچھ اور پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے، اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، حالات بالکل بدل رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے، ان کا وہ ذوق شوق والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر، تو وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے، تو حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنا ہے، ذرا اس پر بھی غور کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے کلمہ پڑھا۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ انداز اور بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری مسلم نے فرمایا، جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی، فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو، ہمارے والد مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی، جذبات تھے، وہ رو پڑے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں۔ پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، میں اور زیادہ راضی ہوتا، اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی۔ دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا سید العقیدہ ہونا شرط ہے، باقی آپ اس کا اکرام کریں، اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت ادب والی ہو جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار ہوں۔ باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں، جتنی مرضی پیدا کر لیں، جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں، جس طرح کر کے مرضی کر لیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام، اور دوسری بات ایک تو محبت، دوسری بات احترام، احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے تو جگہ بظاہر کچھ گنجائش کم رکھتی تھی، رش زیادہ ہو گیا، حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے، بالکل قریب، وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک میں بالکل قریب بیٹھے تھے۔ اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے، سب صحابہ اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھنے کو تیار تھے، جگہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھاما، لا کے حضور کے قریب بٹھایا، اور کوئی تبصرہ نہیں، کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ ہے، صحابہ جو بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے۔ حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے، میری طرف دیکھیے،
فرمایا دیکھا تم نے ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے، کس طرح علی کا احترام کیا، لا کے بٹھایا. پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے. جو صاحب اکرام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے ہیں. تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جب ہم اہل بیت نبوت کا تذکرہ کریں گے باوضو ہو کے سلیقے کے ساتھ، جب کچھ اصال ثواب کے لیے کچھ نیاز ہمارے سامنے پڑی ہوگی، ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے دیکھیں ہم نے کتنا کچھ شروع کر لیا، چند سالوں میں سالگرہ اس طرح عام ہوئی ہے کہ ضروری حصہ بن گئی ہے. اور ایک بندے کی دو سالگرہ ہیں، ایک اپنی شادی کی ڈبل سالگرہ ہو رہی ہے، اور پورا اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس پر احتجاج ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کام نہ کریں. کس طرح یہ ہمارے ہاں چیزیں آئی ہیں اور پوری طرح ہمارے کلچر اور سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں. ہمارا کلچر تو صحابہ اور اہل بیت کا پیار تھا، اولیاء اللہ کی محبت تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمارا کلچر تھا. تو ایک تو تیزی سے نوجوان ادھر نکل گئے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کبھی کوئی بندہ فتویٰ پوچھنے نہیں آیا کہ مولانا وہ بچے کہہ رہے ہیں سالگرہ کرنی ہے تو کر لیں. نہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیک کی بھی کوئی اثر موجود ہے کہ نہیں، نہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ دیگر جو لوازمات ہوں گے وہ بھی کہیں سے آئے ہیں کہ نہیں. حالانکہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے قضا ہوتی ساری پوری کی جاتی ہے. دوستو کبھی بھی اپنی روایات کو ضائع نہ کریں، اپنی نسبتوں کا، اپنے تعلقات کا، اپنے معاملات کا پورا احترام کریں. دوسری بات، ہمارے نا جیسے میں نے شروع میں کہا زیادہ پریشانیاں گھروں کے اندر ہیں. ڈھیر سارے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، لیکن وہ گھروں کے اندر سے ٹوٹ گئے تو بیچارے باہر بھی کچھ نہیں کر سکے. انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر کے اندر وہ بہترین اخلاقی قدریں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ رواج آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرو، بچے جو مانگے انہیں فراہم کرو، ہر قسم کی ان کی خواہش پوری کرو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس ملک میں لوگ آفت کا شکار ہیں، اس ملک میں نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو. جو نئے ماڈل کا موبائل آئے گا وہ نہیں ملے گا، پرانا مل جائے گا. حالانکہ ساتھ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ چندہ دیا جائے سیلاب زدگان کو، اور اس کے ساتھ جو ہماری ذاتی خواہشات ہیں وہ بھی پورے عروج پہ. ہم سمجھتے ہیں شاید بہت زیادہ دولت سے، اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو پوری آسانیاں دے دو تو پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ تجربے کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے جب پوری دولت آ جاتی ہے اور پوری آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہو اصل بات تو یہ نہیں تھی، اصل تو کچھ اور تھا. آپ دیکھیے نا یہ حضور کی اولاد پاک ہے. ترغیب و ترہیب دیکھیے گا، میرے رسول پاک کی ایک دعا وہاں نقل کی گئی ہے. شاید یہ دعا آج آپ کو کوئی بندہ الا ماشاءاللہ مانگتا نظر نہ آئے، پر حضور نے مانگی ہے. اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے اللہ میرے بچوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. مانگے کوئی دعا اپنے بچوں کے، اللہ انہیں بس بقدر کفایت روزی دینا ایک وقت، اور وہ خاص سادگی ہر عورت کے لیے جائز ہے. وہ زیور پہنے جتنا مرضی پہنے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنا مرضی قیمتی گھر سجائیں. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے سونے کا لاکٹ لا کے دیا، ایک دفعہ، اور انہوں نے کچھ پردے خرید کے لگائے اپنے گھر میں. یہ دو چیزیں آئیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور سفر سے واپس آئے تھے، میرے گھر میں قدم رکھا، سلام کے بعد بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ رو رہی تھی. کیا ہوا؟ کہا علی پتہ نہیں، محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی. کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو حضور رو رہے تھے. محبوب کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی. اس نے گھر کے اندر قیمتی پردے لٹکا لیے. کیوں بھلا؟ محبوب کو پتا تھا کہ کائنات کے ہر غریب باپ نے بیٹی کو تسلی تو سیدہ فاطمہ کا نام لے کے دینی ہے کہ دیکھو نا محبوب کی شہزادی نے نہیں پہنا تو تم کیا سمجھتی ہو سارا کوئی زیورات میں ہے. حضرت مولا علی واپس آئے،
کہا فاطمہ وہ جو تیرا سونے کا لاکٹ ہے اور وہ جو گھر میں پڑھتے ہیں فوراً سیدہ پاک نے لپیٹ کے دیے، فرمائیے جائیے کسی غریب کو دیں۔ او میرے بھائی، ہمارے بچے تو سادگی سیکھنے کو تیار نہیں۔ جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا ہو کے آپ کے جذبات کا خیال کرے گا، آپ کے احساسات کا خیال کرے گا؟ جس قوم کو پنکھا بند ہو جانے پر احتجاج سوچتا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے کسی جگہ کھڑی ہوگی؟ ہم نے جہاں ان بچوں، یہ فیشن ہو گیا ہے کاکروچ دیکھ کے چیخیں مارنا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ میرا بچہ چھپکلی دیکھ کے ڈر گیا تھا جی، وہ بڑے امیر لوگ ہیں جی ہم، وہ جناب وہ قربانی کا جانور ذبح ہو رہا تھا تو دیکھیں بچہ رو رہا ہے، ویڈیو بنا کے چڑھا، جی وہ کمال ہے۔ یہ اس طرح کرتے ہیں سمجھدار لوگ، اپنا کیواڑ اندر سے بند کر لینا دروازے کا کہ جناب باہر لڑائی ہو رہی ہے بیٹا، ہم نے کسی کی لڑائی میں نہیں کودنا، تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے۔ اگرچہ قریبی رشتہ دار کے گھر میں ہی ظلم ہو رہا ہو، لیکن مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں تھما کے کہا تھا پتر عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے خالو ہیں، خبردار کوئی ظالم یہ دروازہ پھلان کے عثمان غنی تک نہ پہنچے۔ پھر کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی وہ دروازہ کراس کرنے۔ حضرت مولا علی تو ساتھ جہاد میں لے کے جاتے شہداں، رسول کریم اپنے سامنے ان کی کشتی لڑواتے۔ حضور نے جو تربیت کی نبی پاک نے، مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا تو وہ کہنے لگا آپ لوگ تقریریں کر دیتے ہیں، ہم لوگ سن لیتے ہیں، اور کبھی بات کریں تو آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہو گئی، تو 3 دن کھانا نہ بندہ کھائے، 3 دن بندہ پانی نہ پیے، تو پھر آپ کہیں کہ وہ میدان میں بھی نکلے اور وہ پورا لڑے اور پھر اتنے لوگوں کو قتل بھی کیا، تو کچھ ہمیں تھوڑی سی نا آپ کوئی اطباء کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات بتائیں۔ کہنے لگے کہ بڑے بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن اصل کے وقت تو وہ کلام بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتے، بڑے بڑے سمتوں 3 دن مسلسل۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یعنی 3 دن کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، مسلسل، اور پھر آپ لڑیں اور میدان میں نکلیں اور پھر بڑی ہمت کے ساتھ لڑیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا سوال تو بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، بڑا سادہ سا ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات؟ دیکھو، اگر بندے کو بچپن سے عادت ہو 3 دن روٹی نہ کھانے کی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو، امام راضی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے روزے رکھے 3 دن مسلسل۔ حسنین کریمین کی عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال یا 8 سال، اس کے بیچ دونوں شہزادوں کی۔ روزے رکھ لیے دونوں نے والدین کے ساتھ مل کے روزے۔ کہیں سے جو لائے مولا علی، سیدہ پاک نے پیس کے روٹیاں پکائیں۔ اب وہ کھانا جیسے ٹیبل پہ سجایا، دروازے پر باہر کسی فقیر نے آواز دی، میں مسکین ہوں اور میں مدینے کے کئی دروازوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، کسی نے کہا ہے اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا، میں مسکین ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ حسنین کریمین کی اماں نے فوراً وہ کھانا لپیٹا، صبح سے بچوں کا روزہ ہے، وہ کھانا لپیٹ کے اس مسکین کو تھما دیا، کھجور پانی سے افطار، کھجور پانی سے سحری۔ اگلے دن صبح پھر روزہ رکھا سب خاندان نے۔ وقت آیا دوپہر کا، وقت آیا شام کا، اب جب عین افطار کا ٹائم آیا تو کر سے لقمہ گندم کا، اناج کا، جوں کا پیٹ میں نہیں گیا۔ جیسے ہی کھانا ٹیبل پہ سجا، دروازے پہ صدا آئی، قیدی ہوں، آج ہی رہا ہوا ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، پردیسی ہوں، مجھے اگر کھانا مل جائے۔ اٹھایا کھانا، اس قیدی کو تھما دیا۔ تیسرے دن پھر کھانا سجا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے یہ پورا گھر انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پہ ابھی تک آیا کوئی نہیں، یہ انتظار میں تھے کہ کوئی آیا نہیں۔ دروازے پہ صدا آئی، اے محبوب کے گھر والوں، یتیم ہوں، باپ ہوتا تو شاید لوگوں کے دروازوں پہ نہ جاتا۔ شہزادی پاک نے حسنین کریمین کو وہ کھانا لپیٹ کے دیا تو کھانا ادھر چلا گیا۔ وہ بھائی جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ رکھ کے انہیں تیاری کرائے،
اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ایک کھجور اور چند قطرے پانی پہ گزارا کر لیں، انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا۔ روٹی پانی کے نام پہ جو قوم لڑے اور کہے کہ میری مرضی کا کھانا نہیں تو جاؤ میں احتجاج کر رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جن کی شروع سے تیاری ہونا، جو تیار کیے جا چکے ہوں، ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گے نا، یہ بہت سارے خانقاہی لوگ یہاں بیٹھے، ڈھیروں لوگ آ کے تعویذ مانگتے، کہتے ہیں میری بیٹی بڑی دکھی ہے، سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے۔ کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ صحیح بتاؤ، رونا دھونا کس بات کا ہے؟ دکھ کس بات کے ہیں؟ کس چیز کی آزمائشیں ہم نے طاری کرنی ہے؟ کسی کی بیٹی اتنا کنز القمار میں ایک حدیث ہے، 2 جملے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں، حضور تشریف لائے، 2 جملے بیان کیے، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، صرف 2 باتیں کہا، فاطمہ